السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض اعدت للمتقین۔ خواتین و حضرات، ریاض الصالحین کا درس آپ کے سامنے ہے۔ آج کا باب ہے باب فی المبادرۃ الی الخیرات، نیکی کی طرف جلدی کرو۔ اور جو لوگ بھی خیر کے طالب ہیں، اچھے چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ نیکی کو بغیر کسی شک کے توجہ اور محنت کے ساتھ اختیار کریں۔ ایک تو شک بھی ہونا نہیں چاہیے کہ ہاں یہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط، نہیں۔ اور جو نیکی ہے اس کو بالکل توجہ بھی ہونی چاہیے اور محنت اور شوق بھی ہونا چاہیے، اور نیکی کے کام میں جلدی کرنا چاہیے۔ مختصر اگر ہم کہیں تو یہ کہ نیکی کے کام میں جلدی کرو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت جو آیتیں لائے ہیں، اس میں پہلی آیت ہے فاستبقوا الخیرات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ 148 میں، نیکیوں کی طرف جلدی کرو۔ یعنی نیکی کرنے میں سستی، غفلت، سوچ آج کل، اچھا بعد میں، عمر ہونے کے بعد، بوڑھے ہو جائیں گے تب، نہیں رمضان آ رہا ہے تب شروع کریں گے، اچھا جمعہ آ رہا ہے تب شروع کریں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی جو ہی ہمیں معلوم ہوئی، موقع ملا، جس قسم کی بھی نیکی ہو، نہ مالی ہو، بدنی ہو، جانی ہو، جو بھی ہو، فرائض ہو، سنن ہو، نوافل ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو، جو بھی نیکی ہو، انسان کو جلد سے جلد کرنا چاہیے۔ دوسری آیت جو سورہ آل عمران کی ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ پڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ کس کے لیے تیار کی گئی؟ اعدت للمتقین، جو تقوی والوں کے لیے، متقین، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں، نیکی کرنے والوں کے لیے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے۔ تقوی کا باب پہلے آ چکا ہے کہ متقین اسی سے متقین، جو تقوی والے ہیں متقین کہلاتے ہیں۔ تو یہ دو آیتیں ہمیں بتلاتی ہیں، اور بھی آیتیں ہیں، لیکن انہوں نے اس باب میں صرف دو آیتیں لائی۔ ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نیکی میں آگے بڑھو۔ صحابہ کرام کے واقعات اکثر آپ سنے ہوں گے، بیانوں میں بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، کہ وہ لوگ نیکی کا تصور جب ہو جاتا تھا تو اس نیکی کو کرنے میں ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو اسی تعلق سے پہلی حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو تاریک رات میں مختلف ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے نما ہوں گے۔ یعنی ایک وقت آئے گا کہ فتنے جس طرح اندھیرے رات میں گریں گے، وہ تو کسی کو احساس بھی نہیں ہوگا، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا، اس طریقے سے فتنے آئیں گے۔ اس میں سے ایک چیز بتلائے گا، یصبح الرجل مؤمنا، آدمی صبح میں مومن ہوگا، ویمسی کافرا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ یعنی جو بات صبح میں کہے گا شام کو اسے پلٹ جائے گا، یا جو نیکی صبح میں کرے گا شام کو اس کے خلاف کام کرے گا، گناہ کرے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔
صبح ایک چیز پر قائم رہا، شام کو اسے بدل گیا۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ لیڈروں کے لیے ہے، پارٹیوں والوں کے لیے، نہیں، عام انسانوں میں بھی ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو کہ نیکی کرتے رہتے ہیں، اچانک غائب ہو گئے، پھر تکلیف پریشانی ہوئی تو پھر نیکی کرنے لگے، تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحَ كَافِرًا، کبھی شام میں مومن رہیں گے، صبح میں کافر ہو جائیں گے۔ يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرْضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، وہ لوگ اپنے دین کو دنیا کے معمولی فائدے کے بدلے میں بیچ دیں گے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تھوڑے تھوڑے فائدے کے لیے ایمان کو بیچ دینا، سچ کی جگہ جھوٹ، اچھائی کی جگہ برائی، نیکی کی جگہ برائی، ان چیزوں کو اپنا لیں گے۔ کاہے کے لیے؟ دنیا کے معمولی سے فائدے کے لیے، دنیا کی معمولی سی قیمت کے لیے، دنیا کے معمولی سی عہدے کے لیے، دنیا کے معمولی سی جو ہے فائدے اور منفعت کے لیے ایسا کریں گے۔ یا یہ نہیں کہ ٹوٹل کافر ہو جائیں گے، بلکہ اس معاملے میں وہ غلط طریقہ اختیار کر لیں گے۔ ایمان رہے گا، مسلمان رہیں گے، لا الہ الا اللہ بولیں گے، عبداللہ، عبد الرحمن، یہ سب کچھ نام رہے گا، سب رہے گا، لیکن اعمال ایسے ہو جائیں گے معمولی سی دنیا کے فائدے کے لیے، وہ ایسا کریں گے۔ تو ایسے فتنوں کے وقت میں جب نیکی ہمیں میسر آئے تو فوراً کر لینا چاہیے، کیونکہ جب ہم سستی کرتے ہیں تو شیطان طرح طرح کے خیالات پیدا کر کے ہمیں اس سے دور کرنے لگتے ہیں، اور آخرت سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ہم کو شک و شبہ بھی پیدا ہونے لگتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی ہو گئی، بچے تھے تو کہے ابھی بچہ ہے، جوانی ہوئی تو اچھا بھائی جوانی ہے، دیوانی ہے، جوانی میں ایسا ہو گیا، چلو بڑھاپے میں کر لیں گے، بڑھاپا آئے تو بیمار پڑ گئے، تکیہ بستر کے سہارے ہو گئے، دواؤں کے محتاج ہو گئے، پانی کے گلاس کے محتاج ہو گئے۔ تو گویا نیکی یہ نہیں سوچنا ہے، بلکہ جس وقت موقع ملے نیکی کر لو، معلوم نہیں کل کا وقت آئے گا تو ہم کس حال میں رہیں گے، نیکی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یا اس وقت بیماری ہمیں دبوچ لے گی یا موت ہمیں دبوچ لے گی، موت ہمارا خاتمہ کر دے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے نیکی میں جلدی کرو۔ دوسری حدیث اس میں ہے، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ العصر، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی، فسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے، ثم قام مسرعا، آپ بہت جلدی اٹھے، فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر النساء، اور لوگوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے اپنے بعض بیوی کے گھر کی طرف تشریف لے گئے، ففزع الناس، لوگ گھبرا گئے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں کیے، آپ تو سلام پھرنے کے بعد بیٹھ کر ذکر کرتے تھے، بے شمار اذکار ہیں، وہ سارے ذکر آپ کرتے تھے، 3 بار استغفر اللہ، پھر اور دعائیں، پھر جو ہے اللہم لا مانع لما اعطیت، یہ پورے جو مسنون دعائیں ہیں، آیت الکرسی، قل کے سورہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ سب ذکر و اذکار آپ نماز کے بعد کرتے تھے بیٹھ کر، پھر صحابہ سے کچھ بات کرتے، لیکن اس دن اچانک سب چھوڑ کر سلام پھیرتے ہی فوراً گھر کی طرف چلے گئے، صحابہ پریشان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ تشریف لائے، فرأى انہم قد عجبوا من سرعتی، تو صحابہ کو دیکھے کہ سب پریشان ہیں میری اس جلدی کی وجہ سے، قالت، آپ نے کہا، ذکرت شیئا من تبر عندنا، مجھے یاد آیا ایک سونے کے ٹکڑے کے متعلق جو میرے گھر میں رہ گیا تھا، فکرہت ان یحبسنی، میں ناپسند کیا کہ وہ سونا کا ٹکڑا میرے گھر میں زیادہ دیر تک رہے، فامرت بقسمتہ، تو میں گیا اور اس کو لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ گویا نیکی میں آپ جلدی کرنے کی مثال قائم کیے، حالانکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، ذکر کرتے، یہ سب نیکی تھی، آپ بعد میں بھی کر سکتے تھے،
لیکن امت کو بتا رہے ہیں کہ بڑی نیکیاں پہلے کرو. فرض ادا کیے, آپ فوراً گئے اور اس کے بعد مال کی نیکی جو سب سے بڑی نیکی ہے آپ نے اس کی طرف توجہ دلایا. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کیے کہ سونا چاندی ان کے پاس رہے اور اسے صدقہ خیرات نہ کرے. تو مالی نیکی ہو, بدنی نیکی ہو, قولی نیکی ہو, ہر نیکی میں انسان کو جلدی کرنا چاہیے, ورنہ جب ہم ایک بار سستی کرتے ہیں تو شیطان ہمیں اور بھی سستی کی طرف لے جاتا ہے. ایک اور حدیث اسی باب میں وہ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد, احد کے دن یعنی جنگ احد میں ایک شخص آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان قتلت فأین انا, اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرا کیا مقام اور کیا مرتبہ, میں کہاں رہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فی الجنہ, تو جنت میں جائے گا. تو اس وقت وہ کھجور کھا رہے تھے, ان کے ہاتھ میں کھجور تھا اور سامنے بھی کھجور تھا. انہوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ کم سے کم یہاں سے جو چل کے جا رہا ہوں تو اتنی دیر جو ہاتھ میں کھجور ہے وہ بھی کھا لوں. انہوں نے جو ہاتھ میں کھجور تھا اس کو بھی رکھ دیا. فَأَلْقَ تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ, ان کے ہاتھ میں جو کھجوریں تھیں وہ بھی آپ نے کھجوروں میں ڈال دیا اور کہا کہ جب اتنا بڑا مقام ملنے والا ہے تو چلو کھجور وہیں کھا لیں گے جا کے. ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ, پھر وہ گئے اور زبردست جنگ لڑی اللہ کے لیے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. متفق علیہ, یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں بھی ہے. تو گویا انہوں نے نیکی میں جلدی کی, یہ نہیں سوچا کہ نہیں اب تو مرنا ہے, شہید ہونا ہے, تو جو کھجور ہیں کھا لیں اس کے بعد جائیں. نہیں, انہوں نے ہاتھ میں جو تھا وہ بھی رکھ دیا, وہ بھی نکال دیا اور نیکی کی طرف مائل ہو گئے. حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ شہید ہو جاؤں گا, موت آئے گی, سب کچھ, لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی جا رہی ہے اسی باب کے تحت. جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا, کون سا صدقہ ہے جو اجر میں بہت بڑا ہے, ثواب کے لیے بہت بڑا ہے؟ قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتعمل الغنى, کہ تم وہ وقت پہ صدقہ کرو جس وقت تم کو خود اس کی بہت زیادہ ضرورت ہو اور تم خود تندرست ہو, اس مال کی تم کو ضرورت بھی ہو اور تم تندرست بھی ہو, اور تم کو یہ بھی ڈر ہو کہ میں یہ صدقہ کروں گا تو فقیری آ جائے, محتاجی آ جائے, یا غربت آ جائے, یا سیدھا سادہ زندگی گزارنا پڑے. وَتَعَمَلُ الْغِنَى, اور تم کو مالداری کی امید ہو, صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کرو, اور اس وقت صدقہ نہ کرو جب تم کو موت آ جائے تو تم اس وقت کہنے لگو یہ فلاں کو دے دو, یہ فلاں کو دے دو, یہ فلاں کو دے دو. نہیں, اس کے بعد تو وہ فلاں کا ہو ہی جائے گا. موت کے بعد تو وہ ساری چیزیں خود بخود تقسیم ہو گئی, تمہارے ہاتھ میں نہیں رہیں گی. لہذا جس وقت صحیح سلامت ہیں, کوئی مجبوری نہیں, کوئی پریشانی نہیں, اور اس وقت جب کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے, اس وقت صدقہ خیرات کرنا یہ اور بڑی نیکی کا کام ہے. پھر اور بھی ایک حدیث ہے جو اسی باب کے اندر لایا گیا ہے کہ صدقہ خیرات اور نیکی میں کیسے جو ہے جلدی کرنی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی اس کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال سبعا, 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کیا کرو. کون سے 7 چیز؟ پہلا, هل تنتظرون الا فقرا منسیا, تمہیں بھلا دینے والی فقیری کا انتظار مت کرو, اس کے آنے سے پہلے تم خرچ کر لو. او غنم مطغیا, یا ایسے تونگری کا جو تمہیں حد سے زیادہ تجاوز کر دینے والا بنا دے, اس سے پہلے تم جو ہے خرچ کر لو.
او مرضن مفسدن، یا ایسی بیماری جو بگاڑ دینے والی ہو، بہتر ہے کہ اس سے پہلے اپنے آپ کے اعمال کی، یعنی بیماری سے پہلے، او حرمن مفندن، یا ایسا بڑھاپا جو عقل کو ضائع کر دے، تو اس وقت تک انتظار مت کرو، جب تک عقل صحیح سالم ہے نیکی کر لو، او موتن مجہزن، یا ایسی موت جو نہایت تیزی سے اپنا کام کر دینے والی ہے، تو موت سے پہلے نیکی کر لو، او الدجال فشر غائب ينتظر، او الساعة فالساعة ادہا وامر، یا یہ کہ دجال جو ہر اس غائب برائی سے بدتر ہے جس کا انتظار کیا جائے، یا قیامت جو اچانک آنے والی ہے جو بہت ہولناک اور بہت تکلیف دہ ہے، تو اس کے آنے سے پہلے نیکیاں کر لو۔ گویا بتانا یہ ہے، ایک دوسری حدیث ہے جس کی تشریح میں یہ آیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اسی حدیث کو تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ یہاں پیش کیا گیا ہے، تو وہ حدیث بھی سن لیجئے جو اس کے یہ میں اگرچہ کہ بعض لوگوں نے اس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ جوانی طاقتور ہے تو اس کو غلط راستے میں نہیں بلکہ نیکی کے راستے میں، صحیح راستے میں، اچھے راستے میں، ورنہ بڑھاپے میں کیا محتاج کیسی تکلیف ہوگی کیا ہوگی نہیں جانتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ جوانی کا صحیح استعمال کرو۔ وصحتک قبل سقمک، اور صحت کو بیماری سے پہلے۔ آدمی صحت رہتا ہے تو فکر نہیں کرتا ہے، جیسا چاہے ویسا کھانا پینا، جیسا چاہے ویسا رہنا سہنا، جیسا چاہے ویسا استعمال نہیں۔ کہا گیا ہے کہ صحت، کتنے لوگ ہیں جب صحت تھی تو اتنا محنت کیے کہ بیمار پڑ گئے پیسہ کمانے کے لیے، اور جب بیمار پڑے تو صحت حاصل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا، فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ لوگ بھوکے رہ کے اپنا صحت بگاڑتے ہیں، تو کچھ لوگ بہت زیادہ کھا کے بھی اپنی صحت بگاڑ لیتے ہیں۔ ہمیں دونوں میں بھی خیال کرنا ہے، صحت کو بیماری سے پہلے۔ وغنیٰ قبل فقر، فقیری سے پہلے اللہ نے جو مال دولت دیا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ مال جب آتا ہے تو ہم قدر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ دے رہا ہے جیسا چاہو ویسا، نہیں، غلط بات۔ ہاں جیسا چاہے لٹانا ہے تو غریبوں میں، فقیروں میں، مسکینوں میں، اللہ کے راستے میں کیجئے، بیکار کاموں میں نہیں، گناہوں میں نہیں۔ یہ ناشکری ہے، نافرمانی ہے، اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ ہاں اگر اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، لیکن اس میں فخر اور غرور نہیں، پڑوسیوں کو تانا نہیں اور رشتہ داروں کو فخر اور غرور نہیں دکھانا ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اچھا کھانا پینا یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے شکر کی علامت ہے کہ کھا پی کر اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اتنا نہیں کہ نیت یہ ہو کہ کسی کو دکھاوا، کسی کو جلاوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وفراغ کا قبل شغلک، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، اپنے خالی وقت کو شغل، مشغول ہونے سے پہلے، بزی ہونے سے پہلے استعمال کرو۔ وقت ہے تو بیکار ہم اس کو گزار رہے ہیں، بیکار ٹال رہے ہیں، بیکار کاموں میں لگا رہے ہیں، گپ شپ، نوجوانوں کی بڑی عادت ہوتی ہے اس میں۔ رات کے مسلم ایریا میں جائیے، 10 بجے رات تک، 12 بجے رات تک گپ شپ۔ یہ جو لاک ڈاؤن آیا اس میں کافی وقت ملے انسان کو، لیکن کیا سارے لوگوں نے گھر میں بیٹھ کے گزار دیے؟ نہیں، بہت سے لوگوں نے بڑے بڑے کورس کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھا لیا، آن لائن کے کورس کر کے، لیکن مسلمان بچے بچیاں بھی کچھ ہوں گے جو کیے ہوں گے، بہت سے لوگوں نے اسی میں اپنے آپ کو قرآن حفظ کیا، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو لاک ڈاؤن میں سستی کر کے قرآن بھی بھول گئے ہوں گے۔ تو دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے وقت کو غنیمت جانا چاہیے، اس کو بزی ہونے سے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اور زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو موت سے پہلے اس لیے کسی نے کہا ہے جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے۔ آج کھلے آسمان میں ہیں، کھلی زمین میں ہیں، جاگ لیں، ورنہ حشر تک سوتے رہیں گے خاک کے تائے تلے، خاک کے سائے تلے، یعنی قبر میں تو پھر اس کے بعد سونا ہی ہے، زندگی تو ختم ہونی ہی ہے۔ اس لیے موت سے پہلے یہ 5 چیزیں ہیں جس کو ترغیب و ترہیب کے طور پر نقل کیا جاتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے۔ پھر اس کے بعد جو ہے چونکہ باب نیکی میں جلدی کرنے کا آ رہا ہے تو یہ ساری چیزوں کو بیان کر کے کہا گیا کہ تم نیکی کے کام میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، نیکی کے کام میں اپنے آپ کو آگے لے چلو۔ نیکی
کیا ہے یہ بھی ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں اور آپ کو نیکی کہ اب تک جتنی چیزیں آئی ہیں پیچھے، تقوی، صبر، استقامت، توکل، یہ سب بھی نیکی ہی ہے۔ یعنی مصیبت پریشانی آئے صبر، اس کو ہٹانے کے لیے کوئی راستہ اختیار کر کے اللہ پر توکل، اور جب اللہ پر توکل کر لیے تو اس کے اوپر استقامت۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پورے باب کو ایک کے بعد لا رہے ہیں کہ جب استقامت ہو گئی ہے، صبر ہو گیا ہے، تقوی ہو گیا، یقین ہو گیا اللہ تعالیٰ پر، تو اب نیکی میں جلدی کرو۔ کیونکہ جب نیکی ہمیں معلوم ہو گیا، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہر انسان جو جس چیز کا طالب ہوتا ہے، سیزن ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں اس میں وہ کتنا جلدی کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب یہ سیزن ختم ہو گیا تو ہم محنت کر کے کوئی فائدہ نہیں، تو اس لیے رات دن اس میں محنت کرتا ہے، بھوک پیاس بارش یہ وہ کسی بھی چیز کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ لیکن نہیں، تو پھر ہمیں نیکیوں میں بھی جلدی کرنی چاہیے۔ ہر چیز کو ہم نیکی بنا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہی سب سے بڑی خوبصورتی ہے اسلام کی کہ ہم ہر کام کو نیکی بنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ اس نیت سے سنتا ہے کہ عمل کرے گا تو وہ بھی نیکی ہے، کم سے کم یہ نیت کا اسے ثواب مل جائے گا، عمل کرے گا تو اس کا ثواب الگ ہوگا۔ اس نیت سے یہ دوسروں کو پہنچاتا ہے کہ ہم بھی عمل کریں گے، دوسرے بھی عمل کریں، تو اس کو بھی ثواب ہے، کیونکہ من دال علی خیر کفاعلی۔ اگر کوئی آدمی دوسرے کو نیکی کا راستہ بتلاتا ہے تو وہ عمل کرنے والے کے عمل میں کمی کیے بغیر نیکی کا راستہ بتلانے والوں کو بھی ثواب ہوتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو ہے 631 ہجری ہے، اور آج جو ہے 1443 یعنی 1443، تو تقریباً 900 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ، 900 سال پہلے کا واقعہ۔ 900 سال پہلے انہوں یہ نیکی کیے ہیں، آج تک پوری دنیا میں ہر مسجد، ہر مدرسے، ہر بیان، کہیں نہ کہیں ان کتابوں کی حدیثوں کو پیش کیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے اسکالر، امام نووی، قال امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، شرح امام نووی، رائے امام نووی، امام نووی نے ایسا اس کو جمع کیا ہے، امام نووی نے اس حدیث کو اس طریقے سے پیش کیا ہے۔ بتائیے کتنی بڑی دعا ملتی ہوگی، اور ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ان کے اوپر۔ تو نیکی میں کبھی پیچھے ہٹنا چاہیے۔ کیا ہوگی ایک عمر، 45 سال کی عمر، کتنی کم عمر ہے، لیکن اتنی مختصر عمر کو انہوں نے غنیمت شمار کیا موت سے پہلے زندگی کو، اور خالی بیزی وقت سے پہلے اپنی فراغت کو، ان کے زندگی کے بارے میں آیا ہے کہ راتوں میں بھی اٹھ کر لکھتے، پڑھتے، غور کرتے، یہی سب کرتے، دوسرا کوئی کام نہیں۔ چلتے پھرتے بھی احادیث کو یاد کرتے، درس میں گئے ہیں تو وہاں لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، راستے میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں تو یاد کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج ان کو کتنا بڑا اجر دیا ہے، کتنی کتابیں ان کے، جتنی بھی ان کی کتابیں ہیں سب الحمدللہ مشہور ہیں، سب معروف ہیں، مقبول ہیں، علماء میں، مدارس میں، بڑی بڑی جگہوں میں ان کے رائے، ان کے مسئلے کو ان کو پیش کیا جاتا ہے، ان کی کوششوں کو سراہا جاتا ہے۔ تو انسان زندگی کو غنیمت جانے موت سے پہلے۔ اگر ہم نے اس زندگی کو صحیح راستے میں لگایا، سالہ سال ہو جائیں گے، لیکن ہم لوگوں کے دلوں میں رہیں گے، لوگوں کی دعاؤں میں رہیں گے، لوگوں کو سیدھا ہماری کتابیں، ہمارے بیانات، ہماری چیزیں لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنیں گی، اور وہ سب کا پرسنٹیج ان کے عمل میں کمی کیے بغیر ہمیں ملے گا۔ اس کے بنسبت اگر ہم نے گناہ کیا، گناہ کی طرف گئے، یا گناہ میں ہم نے کوشش کی، تو اس کا الٹا ہوگا۔ تو سوچ کر دیکھیے، یہ آخری حدیث جو ہے بڑی ہمیں جھنجھوڑنے والی ہے۔ ہمیں ایک اسپارک ٹائم جو کہتے ہیں، آپ دیکھیے ہم گاڑی چلاتے ہیں، جو اسپارک ہوتا ہے اسٹارٹ ہونے کے لیے، وہ ایک چھوٹی سی چنگاری رہتی ہے، لیکن اتنی بڑی گاڑی کو اسٹارٹ کر دیتی ہے۔ اگر وہی اسپارک نہ ہو تو گاڑی اسٹارٹ نہ ہو۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں اسپارک کر رہی ہے کہ ابھی بھی ہم سوچیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، کہ ان چیزوں کی ہم قدر کریں، وقت کی، زندگی کا کیا بھروسہ ہے۔ کیا معلوم تھا امام نووی رحمۃ اللہ صرف 45 سال زندگی ملے گی، لیکن انہوں کے وہ 45 سال کامیاب ہو گئے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی اللہ اگر زندگی دیا ہے، وقت دیا ہے، صحت دیا ہے،
تو ان سب چیزوں کی قدر کریں اور اس چیز کو اچھے کام میں یعنی نیکی میں لگائیں. ہر چیز کو ہم نیکی بنا سکتے، کھانے پینے کو بھی ہم نیکی بنا سکتے. اس نیت سے ہم کھائیں کہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے اور یہ کھانے کے بعد طاقت قوت ہوگی، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا حق ادا کریں گے، ماں باپ کا حق ادا کریں گے، غریب یتیم مسکین کا حق ادا کریں گے. کمائی کو بھی ہم نیکی بنا سکتے ہیں، اس لیے ہم کمائیں کہ صدقات و خیرات کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، غریب و بیواؤں کی، بھائی بہنوں کی، ماں باپ کی کو حلال روزی دیں گے، خود بھی حلال روزی. سوتے بھی ہے تو نیکی بنا سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو نیند راحت کا ذریعہ بنایا. تو سونے سے پہلے ذکر و اذکار، صبح اٹھتے ہی ذکر و اذکار، عشاء پڑھ کر سونے والا، اٹھ کر فجر کو جماعت سے پڑھنے والا رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے. ہر چیز کو ہم نیکی بنا. کپڑا ہم پہنتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ شوق، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جسم کو ڈھانپو، جسم کو کور کرو. مقصد وہ ہونی چاہیے، کوئی اور چیز نہیں. تو اسلام کی یہ خوبی ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنی نیت کے بدولت نیکی بنا سکتے اور اس نیکی میں جلدی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہر مسلمان اور عورت کو، سب کو بھی نیکیوں میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکی میں سستی، غفلت، کاہلی سے دور فرمائے، کیونکہ سستی، کاہلی یہ نفس کے دھوکے سے، شیطان کے بہکاوے سے آتی ہے. تو ہمیں اگر نفس کو موڑ لیں اس طرف، جس سے پہلے مجاہدے کا، آگے چل کر مجاہدے کا ذکر آ رہا ہے کہ کیسے انسان کو نفس سے روکنا چاہیے. پہلے جو ہے مراقبے کا آیا تھا، توکل کا آیا تھا، یقین کا آیا تھا. تو یہ سب چیزیں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہر سننے والے کو اس بات کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.